السلام علیکم۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وہ وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں کسی سہارے کے انتظار میں نہ رہیے، اپنے لیے صرف صبر اور ہمت دعا میں مانگے۔ سہارا وقتی ہوگا اور احسان الگ چاہیے۔ وہ احسان نہ بھی جتائے لیکن ذہنی سکون اور دلی راحت نہیں دے سکتا جو کہ صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہی صبر الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ اور کچھ فیصلے خدا کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں تو کہیں نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر خدا جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو یقین کیجئے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کرے، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کرے وہ آپ کو جہان میں لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اسی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اس خدا سے ڈرو، اس کو پہچانو، وہی تو ہے جو ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے۔ وہی تو ہنساتا ہے تو ہنسو، رلاتا ہے تو رو لو، چیز دیتا ہے قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے، ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہاری چاہت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تجھے بے طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، وہ کسی کا بھی صبر ضائع نہیں کرتا۔ صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والے اللہ سے صلہ پاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہترین ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود جب تم صبر کرتے ہو وہ تمہیں ساری حقیقت سمجھا دیتا ہے۔